हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं मिर्ज़ा साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर स्टडी कर रहा हूं और आप लोगों तक वो पॉइंट्स पेश करने की कोशिश कर रहा हूं जो शायद आप लोगों ने नोट नहीं किए हों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिर्ज़ा साहब के लिए मैंने वीडियोस बनाना तब शुरू की जब मैंने देखा कि वो कादियानियों के बारे में नरम गोशा रखते हैं और आवाम को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने उसको थोड़ी सी और स्टडी करने की कोशिश की तो एक और वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर ये दोबारा से किस तरीके से गामिदी साहब का रेफरेंस इस्तेमाल करते हुए कादियानियों के बारे में क्या राय रख रहे हैं। गामदी साहब को मैं फिर बेनिफिट दूंगा कि गामदी साहब कम से कम मौलवियों की तरह 2 नंबर नहीं है। गामदी साहब ने जो उसूल खड़ा किया ना, वो उस पे पक्के हैं। मैं इंशाल्लाह इतवार दिन बताऊंगा भी, ये उनसे इस दफा डिस्कशन हुआ इस टॉपिक पे। एक बाबा जी वहां पे आ गए थे तो वो काबू ही नहीं आ रहे थे गामदी साहब को। कहते नहीं आप बताएं। उन्होंने कहा जी मैं नबी इस्लाम के बाद किसी शख्स के हक में भी नबूवत मानने को कुफरिया अकीदा समझता हूं। वो कहता है नहीं, आप कहें कादियानी काफिर हैं। उनका ये मेरे पास नहीं है इख्तियार। एग्जैक्ट। अच्छा हाँ, आप सुने ना। अब आपने ये वीडियो देख ली, अब दूसरी वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए जो पहले भी मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं, और इस वीडियो के बाद आप देखिएगा कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कादियानियों के बारे में क्या राय रखते हैं। कि आपके साथ जो कादियानी है, जो नबी इस्लाम को आखिरी नबी मानते हैं लेकिन साथ उम्मती नबी क्लेम करते हैं, क्या ये यहूद नसारा से बदतर है? यहूद नसारा तो आपके नबी इस्लाम को, मेरे नबी इस्लाम को सिरे से पैगंबर नहीं मानते, बल्कि तो नाउज़ बिल्लाह झूठा कहते हैं। ये नबी इस्लाम को मान रहे हैं, इनको आप उनसे बदतर तो ना कहना। कादियानी में और दीगर गैर मुस्लिमों में फ़र्क ये है, हम कादियानियों को यहूद व नसारा से बदतर काफिर समझते हैं। तो कादियानी हमारी नज़र में काफिर हैं, गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं और यहूद व नसारा से बदतर हैं। बुत परस्त जो होते हैं, खुदा का जो इनकार करते हैं, बुत परस्ती करते हैं, मुशरिक हैं, इनसे भी ज्यादा सख्त सजा जो है ना, ये मुर्तद्दीन की है, मसलन कादियानियों की। ये इससे भी ज्यादा जहन्नम के गहरे तबके में होंगे और कभी भी नहीं निकलेंगे इससे। मुझसे एक दोस्त ने, बड़े पढ़े लिखे, बड़े आला होने के आदमी, मुझे कह रहे मकी साहब आप हिंदू को तो बर्दाश्त कर लेते हैं, सिख को कर देते हैं, लेकिन कादियानियों से क्यों लड़ते हैं? मैंने कहा सिख खुद तो कहता है ना मैं सिख हूँ, हिंदू कहता है मैं हिंदू हूँ, यहूदी कहता है मैं यहूदी हूँ, नसरानी कहता है मैं नसरानी, ये बदबख्त कहते हैं मुसलमान हैं। तो ये तो मुसलमान बन के धोखा देते हैं, ज्यादा ये तो मुर्तद हैं। मिर्जाई कुरान कभी मुनकर, मिर्जाई नबियों कभी मुनकर, मिर्जाई सहाबा कभी मुनकर, मिर्जाई अल्लाह के प्यारों कभी मुनकर। मिर्जा कादियानी की ये किताब मेरे पास मौजूद, इसमें कहता है अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह, और छोड़ो हुसैन को, हुसैन जैसे तुम्हें बगल में लेके। एक गिरोह जो सबसे बुरा है ना, जो ये कादियानी हजरात है, वो जिंदीक है। जिंदीक जो गिरोह है ना, जिनका जुर्म जंद का है, ये कुफर से भी और मुनाफिकत से बढ़। मरज़ई कल भी काफिर थे, आज भी काफिर और कयामत तक, और जो उनके कुफर में शक करे वो भी, और पक्का बेईमान है, काफिर है। मन शक्का फी कुफर ही फकत कफर, जो मरज़ई के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। हुजूर के बाद अगर किसी ने दावा किया नबूवत का तो वो कज़्ज़ाब, दज्जाल, झूठा, काफिर। और जिस किसी ने भी उसकी तस्दीक की, उसको मान लिया, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज, मुर्तद। उसकी बीवी का उससे निकाह जो है वो खत्म हो गया। अगर उसने किसी हुजूर के बाद किसी नबी की नबूवत का इकरार कर लिया या खुद अपने नबी होने का दावा किया, वो फिर मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल। जो गैर मुसलमान का मीडिया है, इस्लाम के खिलाफ है, हमारे मुसलमान का एक भी मीडिया नहीं, की बात है। लेकिन ये कादियानी लोग का टेलीविजन सेटेलाइट चैनल है 24 घंटा, नाम है MTV, मुस्लिम टीवी ए अहमदिया, और इन लोग कुछ चंद कुरान के आयत की तिलावत करके मुसलमान को बहकाते। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अब ये हमारे नबी आखिरी नबी हैं, अब इसके बाद कोई नहीं आएगा। आएंगे झूठे होंगे, वो कज़्ज़ाब होंगे, वो दज्जाल होंगे, वो सच्चे नहीं होंगे, लेकिन बहुत से लोग अपनी सादा लोही में उनके दामन में फंसेंगे।
اب آپ نے یہ دیکھ لیا. اب تو یہاں پر میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب اور بڑے بڑے علماء کے اسپیچز تو شیئر ہی نہیں کیے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا تمام مکاتب فکر کے علماء غلط ہیں, کیا تمام مدارس غلط ہیں, کیا جو اب تک فتوے جاری ہوئے ہیں وہ سب غلط ہیں, کیا ہمارا آئین غلط ہے, کیا سب کچھ غلط ہے؟ ٹھیک ہے تو مرزا صاحب ٹھیک ہے. میری مرزا صاحب کے فالوور سے گزارش ہے کہ آپ بھی ذرا سا ہوش کے ناخن لیں, عقل کو استعمال کریں کہ وہ علماء جو آج تک آپ تک دین لے کے آئے, وہ علماء جنہوں نے ہر مسئلے کا حل آپ کو بتایا, وہ علماء جنہوں نے ہر جگہ پر آپ کا سٹینڈ لیا, وہ علماء جو ہر وقت آپ کو جمعہ پڑھاتے رہے, آج وہ تمام کے تمام علماء غلط ہو گئے کیونکہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے خلاف اس لیے بولتے ہیں کہ ان کی دکانیں بند ہونے لگی ہیں. علماء اگر تمام کے تمام مرزا صاحب کے خلاف بولتے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب حق پہ ہے؟ تو اگر ہم اس کو استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے کہ قادیانی بھی حق پہ ہیں, فحاشی بھی حق پہ ہے, مہنگائی بھی حق پہ ہے, کرپشن بھی حق پہ ہے, کیونکہ علماء تو تمام کی تمام چیزوں کے خلاف بولتے ہیں. تو ذرا سا ہوش کے ناخن لیں اور اس کے یہ تیز دماغ میں یا اس کی اس باتوں میں نہ آئے جس طرح آپ کو لگتا ہو کہ ہاں یار ہر یہ جو بات کر رہی ہے فیکچول بات ہے. ہر جو فیکچول بات ہوتی ہے وہ سچی نہیں ہوتی ہے. اور جہاں تک دوسری ایک اور بات میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مرزا صاحب سے جب بھی سوالات ہوتے ہیں تو ان کا ریفرنس یہ ڈائریکٹ دیتے ہیں, ان کا میموری بڑی تیز ہے اس لیے ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا. یہ خود سے پیدا کیے ہوئے سوالات ہوتے ہیں. کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ مرزا صاحب سے جب بھی کوئی سوال ہوتا ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی پرچہ موجود ہوتا ہے, جب یہ کانٹینٹ سے خالی ہو جاتے ہیں, جب ان کے پاس علماء کے خلاف بات کرنے کے لیے اور کوئی بات نہیں بچتی تو یہ کیا کرتے ہیں, خود ہی کوئی سوالات بنوا کے کسی مولوی کا نام لگا کے کہتے ہیں جی فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا, فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا. تو یہ کیا کرتے ہیں, او جی اس مولوی نے بھی جھوٹ بولا. بھائی آپ مولوی کو تو سامنے لے کر آؤ, آپ لے کے تو آؤ مولوی کو. آپ کبھی مولویوں کے سامنے جاتے نہیں ہو, لیکن ایسا کون سا جادو ہے آپ کے پاس کہ تمام مولویوں کے سوالات خود آپ کے پاس آ جاتے ہیں, اور انہی مولویوں کے آتے ہیں جو کہ آپ ایک عام انسان بھی سوال کو سن کر ہنسنے لگ جائے گا, لیکن اس کو علماء کے ساتھ جوڑ کر, کسی جاہل کی بات کو کسی مولوی کے ساتھ جوڑ کر مولوی پر تنقید کرنا کہاں کی اسلام کی خدمت ہے؟ مرزا صاحب آپ ذرا اس بات کا جواب دیجیے گا. ایک اور بات, مفتی تقی عثمانی صاحب کے خلاف بھی یہ ایک رائے رکھتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ذرا ملاحظہ کر لیجیے آپ خود. کیا ہے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق, اس کا تو رد میرا آ چکا ہے کہ وہ بخاری مسلم کے خلاف ہے. اسی طریقے سے تقی عثمانی صاحب نے تقلید کو ثابت کرنے کے لیے جو کچھ جتن کیے ہیں وہ تو بالکل فضول ہے. اب آپ نے یہ دیکھا مفتی تقی عثمانی صاحب جو کتنا بڑا پاکستان کا نام ہے, کتنی رسپیکٹ کی جاتی ہے, کتنے ممالک میں بلایا جاتا ہے ان کو, ان کے فتوے کہاں کہاں استعمال نہیں کیے تھے, لیکن نہیں بھائی مرزا صاحب کے خلاف یہ ان کو مرزا صاحب نے بھی رد کر دیا ہے, اور مرزا صاحب نے بھی جو ہے نا ان کو بڑے بڑے جوابات دیے ہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ ویوز کی خاطر جو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, یہ ویوز کی بات نہیں کرتے. یہ دیکھیں ویوز کے لیے یہ عامر خان کی تصویریں لگا رہے ہیں. جو لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ میں مرزا صاحب کا نام استعمال کر کے, تصویر استعمال کر کے ویوز کما رہا ہوں, تو آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے, یہ تو انڈین ایکٹرز کے تصویریں لگا رہا ہے. اسلام کی خدمت, اسلام کی بات, اسلام کے مسائل, قرآنی آیات کی بات, لیکن تصویر عامر خان کی, حمزہ علی عباسی کی. یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے مرزا صاحب؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں, جہاں پر بلا وجہ ضرورت نہ ہو وہاں تصویر کی وہاں کیوں لگا رہے ہو؟ پھر انڈین ایکٹر کی لگا رہے ہو, پھر وہ بھی آپ قرآن کی آیات کی بات کرتے ہو, پھر بھی آپ اسلام کی خدمات کی بات کرتے ہو, لیکن کسی ایک فلم کے ہیرو کی تصویر لگا رہے ہو. آپ اس کے بارے میں مرزا صاحب کے فالوورز کیا کہیں گے؟ یہ بڑی ایکسائٹمنٹ والی چیز ہوگی کہ میں دیکھوں گا کہ کس طریقے سے وہ ان چیزوں کا بھی اس کے لیے دفاع کرتے ہیں. ایک اور بات یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ویوز کے لیے اتنی بات نہیں کرتے, تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جب 1 ملین سبسکرائبر ہوئے تو 38 سے میرے خیال میں منٹ کی انہوں نے صرف اس کے اوپر تقریر کر دی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ انسان کانٹینٹ کا اتنا خالی ہے اور اتنی شہرت کے لیے بھوکے ہیں کہ 1 ملین سبسکرائبر ہونے کے بعد مرزا صاحب نے 38 منٹ کی تقریر کر لی. آپ لوگوں کو میری باتیں بڑی زہر لگی ہوں گی, اور لگی بھی ہیں. بہت سارے لوگوں نے میرے خلاف ویڈیوز بھی بنائی ہیں, اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں جو ہے علماء کا چمچہ ہوں اور اس لیے جو ہے مرزا صاحب کے خلاف ویڈیوز بنا رہا ہوں. میرے بھائیوں, اگر تمام کے تمام علماء غلط ہیں, اگر ہم خود پڑھ سکتے تو کیا ہم مدارس بند کر دیں؟ ہمیں تو نہ کالج کی ضرورت ہو, نہ یونیورسٹیز کی, نہ سکولز کی, ماں باپ کی ضرورت بھی نہ ہو, کیونکہ ان کے مطابق ہر بندہ خود سیکھ سکتا ہے. تو جس ماں باپ نے پیدا کر دیا ان کے بعد ہمیں ان سے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں, کیونکہ ہم خود پک کر لیں گے, خود سیکھ لیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. جب آپ خود پڑھ کے اپنا علاج نہیں کرتے ہو, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے خود پڑھ لیا ہو کہ ہاں یار میں یہ کر لوں گا تو میں اپنا آپریشن خود کر لوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو جہاں تک آپ کے ایمان کی بات ہو, اپنے عقل کو استعمال کریں. ہاں بالکل ایسا پڑھیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کون سے مولوی ہیں جو مرزا صاحب کو ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ خود نہ پڑھو. میں تو جس مولوی سے, جس عالم دین سے ملا ہوں, اس نے یہی کہا ہے کہ خود پڑھو, پڑھنے کی کوشش کرو, جہاں پھنسو ہم سے پوچھو, آپ ترجمہ قرآن کے ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرو. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, مولوی قرآن کے ترجمے کے سے دنیا کو روکتے ہیں تاکہ ان کے جھوٹ سامنے نہ آ سکیں. نصیحت کے لیے انہوں نے ایڈی مشکل اردو کٹی کہ تاکہ کدے قرآن کو ترجمہ نہ پڑھ ہی نہ لیں.
اور جب ہم یہ کہ آپ نے ترجمہ غلط کیا وہ کہیں گے جی ہم نے دیکھا نا یاد دہانی کیا ہوا ہے نا، یعنی نصیحت. حد ہو گئی ہے. آخر میں صرف یہی کہوں گا، یا اللہ، میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اگر مرزا صاحب حق پہ ہیں تو مجھے معاف فرما، لیکن اگر مرزا صاحب حق پہ نہیں اور وہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ جلد سے جلد اسی دنیا میں عوام کے سامنے ایکسپوز ہو کر رہیں گے، کیونکہ وہ صرف اور صرف علماء پر تنقید کرنے کو اسلام کی خدمت سمجھتے ہیں. جو انسان اسلام کی خدمت کرتا ہو وہ اسلام کی خدمت کرنے والوں پر کبھی بھی تنقید نہیں کرے گا، کبھی بھی فرقہ واریت نہیں پھیلائے گا. یہ کہتے ہیں کہ میں کسی فرقے سے نہیں ہوں، لیکن سب سے زیادہ فرقہ واریت، سب سے زیادہ قومیت، سب سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلانے والی باتیں بھی یہی کرتے ہیں. آپ ان کی کوئی بھی اسپیچ اٹھا کے دیکھ لیں، ایسی کوئی اسپیچ نہیں ہوگی جہاں پر انہوں نے کسی مولوی کے خلاف، کسی عالم کے خلاف، کسی بزرگ کے خلاف بات نہیں کی ہو. اسلام کی خدمت کرنے والا بغیر کسی تنقید پہ بھی اسلام کی خدمت کر سکتا ہے، اور اگر تنقید کرے گا تو تنقید برائے اصلاح کرے گا، تنقید برائے تنقید ہرگز نہیں کرے گا. اگر آپ میری ان باتوں سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو مرزا صاحب کے فالوورز تک پہنچائیں تاکہ سوشل میڈیا پر لگی ہوئی آگ تھوڑی سی اور لگے، اور دیکھتا ہوں کہ میرے خلاف اب یہ کس طریقے سے مرزا صاحب کے لیے دفاع کریں گے. تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.